میرا نام علیزہ ہے۔ میرا تعلق پاک پتن سے ہے۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ میرے والد کے برتنوں کی دکان ہے۔ میرا بھائی ان کے ساتھ دکان پر بیٹھتے ہیں۔ ایک بھائی ہم بہنوں سے چھوٹا ہے۔ ہم دونوں بہنوں نے میٹرک کیا ہے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ تعلیم نہیں دلوائی جاتی۔ میری بہن اور میں بہت اچھی سہیلیاں بھی تھیں۔ ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتی تھی۔ ہم دونوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہم سے باتیں چھپاتے ہیں، اپنے فیصلے خود کرنے لگ جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بہن نے بھی مجھ سے بہت کچھ چھپانا شروع کر دیا تھا۔ اماں کی اس دن طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ابا کو فون کیا، وہ جلدی گھر آ گئے تھے۔ موسم بھی خراب تھا۔ اب وہ میرے بھائی سے کہہ رہے تھے کہ مغرب سے پہلے گھر آ جانا۔ ابا کی شروع سے عادت تھی کہ مغرب کے وقت خاص تاکید تھی کہ گھر آ جایا کرو۔ وہ کہتے تھے یہ وقت گھروں کو جانے کا ہوتا ہے، اسی لیے تو پرندے بھی اسی وقت اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کھانا دیا تو کہنے لگے پہلے تمہاری اماں کو ڈاکٹر کو دکھا لوں، بعد میں رش ہو جاتا ہے اور یہ اس حالت میں وہاں کیسے بیٹھی رہے گی۔ اماں کا بی پی ہائی ہو جاتا تھا اور شوگر کا بھی مسئلہ تھا۔ اماں نے مجھے آواز دی کہ اپنی بہن کو چھت سے بلا لاؤ، شام ہونے والی ہے۔ میں چھت پر آئی تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر فون بند کر دیا۔ میں نے کہا اماں بلا رہی ہیں، نیچے آؤ۔ تو اس نے مجھے کہا تم چلو، میں آتی ہوں۔ میری بہن بہت خوبصورت تھی، بلکہ مجھ سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ وہ ایسی تھی کہ اسے جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اماں سے منع کرتی تھی کہ چھت پر شام کو نہ جایا کرو، جن حسین لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مانتی ہی نہیں تھی۔ وہ شروع سے ضدی تھی، اسے اپنی آپ منوانے کی عادت تھی۔ گھر کی لاڈلی بھی تھی، اسی لیے سب اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ میں تھوڑی سنجیدہ طبیعت اور سب کی سننے والی تھی، لیکن وہ ان میں سے تھی جنہیں اپنے لیے راستے نکالنے آتے ہیں۔ میری بہن کی کسی لڑکے سے بات ہوتی تھی۔ بات رانگ نمبر سے شروع ہوئی تھی اور اب معاملہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ لڑکا اب گھر رشتہ بھیجنا چاہتا تھا۔ لیکن اب میری بہن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں سے کیسے بات کرے تاکہ وہ ابا کو منائے۔ رات کو مجھے اس نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ میں کسی کو 1 سال سے جانتی ہوں، بہت اچھا انسان ہے، انتہائی سلجھے کردار کا مالک ہے۔ تم کوئی طریقہ ڈھونڈو کہ اماں کو شک بھی نہ ہو اور ہمارا رشتہ بھی ہو جائے۔ لیکن اس وقت میں اس کے فیصلے کو جذباتی ہی سمجھی تھی۔ مجھے لگا وہ صرف ٹائم پاس کر رہی ہے، کیونکہ اسے میں نے ایسا سیریس کسی کے لیے نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے خاندان سے بہت سے لڑکے اس سے محبت اور شادی کے دعوے دار تھے، لیکن وہ کسی کے لیے نہیں مانتی تھی۔ اسے محبت سے الرجی تھی، کہتی تھی سب فضول کی بکواس ہے، اس کی محبت کچھ نہیں ہوتی۔ لیکن اب وہ کسی کے لیے اتنی سیریس تھی اور مجھے بھی کہہ رہی تھی کہ میں گھر والوں کو مناؤں۔ میرے لیے یہ حیرانی کی بات تو تھی، یا تو وہ لڑکا واقعی ایسا خاص تھا کہ اس نے میری بہن کی سوچ بدل دی تھی، یا محبت کے آسیب نے میری بہن کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ میں نے اماں سے اپنی ایک استانی کا ذکر کیا کہ اس کے جاننے والے ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو اینا کی بات چلائیں۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے، کرو بات، ویسے بھی اینا کی اب شادی کی عمر ہے۔ اینا اور میں بہت خوش تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ لڑکا یاسر اپنی والدہ اور اپنے بڑے بھائی کو لے کر ہمارے گھر آیا۔ یاسر ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ اماں ابا کو رشتہ پسند آ گیا۔ ابا نے کہا وہ لوگ ایک بار یاسر کا کاروبار اور گھر دیکھنے جائیں گے، پھر بات کریں گے۔ ابا کو فکر تھی کہ لڑکا کوئی کام بھی کرتا ہے یا فارغ ہی ہے۔ اور ایک بات جو سب نے نوٹ کی، ساری باتیں اس کی بڑی بہن ہی طے کر رہی تھی۔ یاسر کو کسی نے بولنے تک نہیں دیا، بلکہ جو سوال ابا یاسر سے کرتے وہ منہ کھولتا ہی تھا کہ اس کی بہن اسے چپ کروا دیتی اور خود جواب دیتی۔ اماں نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی اور ابا نے تو بعد میں کہہ بھی دیا۔ مجھے لگتا ہے ان کے گھر میں عورتوں کی چلتی ہے، اور جس گھر میں عورتوں کی چلتی ہو وہاں کی بہویں ذلیل ہی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا آپ لوگ جائیں، اچھی طرح سے دیکھ لیں، پھر فیصلہ کریں، اتنی جلدی یہ سب مت سوچیں۔ ابا چپ کر گئے، لیکن میں بھی پریشان تھی۔ اینا ناسمجھ تھی اور بہت سے اچھے رشتوں کے مقابلے میں اس نے ایک ایسے شخص کو ترجیح دی تھی جو بہت زیادہ خاص بھی نہیں تھا، جس کے لیے وہ سب کچھ نظر انداز کر رہی تھی۔ اگلی اتوار کو ابا اماں رشتہ دیکھنے جا رہے تھے۔ میں نے ضد شروع کر دی کہ مجھے بھی لے چلیں۔ اماں نے منع کر دیا، لیکن ابا مان گئے، کہنے لگے بچیوں کو شوق ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آنے تو ساتھ۔ ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے بہت اچھے سے استقبال کیا۔ گھر بھی اچھا ٹھیک ٹھاک تھا۔ 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ والد فوت ہو گئے تھے، والدہ تھی جو نہایت ہی سادہ سے مزاج کی عورت لگ رہی تھی، لیکن یاسر کی بہن رفت جو طلاق یافتہ تھی اور 2 بچوں کی ماں تھی،
اسی گھر میں رہتی تھی، وہی زیادہ بول بھی رہی تھی، اور مجھے اس کی عادت کچھ عجیب سی لگی تھی۔ مجھے اور اماں کو یاسر گھر دکھانے لے گئے، ایک کمرے کے سامنے رک گیا اور بولا، آئے آپ لوگوں کو ماموں سے ملواؤں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ یاسر نے لائٹ جلائی تو سامنے کرسی پر وہ ایک شخص سگریٹ لگائے بیٹھا تھا۔ روشنی ہوتے ہی اپنی آنکھیں کھول دی، ہمیں دیکھ کر سگریٹ ایشٹرے میں مسل دی۔ یاسر نے ہمارا تعارف کروایا اور پھر ہمیں بتایا کہ یہ میرے ماموں ہیں۔ آج جو کچھ ہم ہیں انہی کی محبت اور محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ گھر بھی انہی کا ہے، لیکن میرے والد کی وفات کے بعد انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ ہی رکھا اور ہماری خاطر شادی بھی نہیں کی۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر شادی کریں گے تو آنے والی عورت انہیں بہن اور ان کے بچوں کے لیے کچھ کرنے نہیں دے گی، لیکن یاسر نے جھوٹ بولا تھا، جس کا ہمیں بعد میں پتہ چلا۔ میں نے سلام کیا تو اس نے صرف سر ہلایا، جواب دیا۔ میں نے غور کیا تو وہ یاسر سے زیادہ خوبصورت اور وجیح انسان تھا۔ یقیناً لڑکیاں آگے پیچھے پھرتی ہوں گی، اسی لیے تو مغرور ہے، میں نے یہی سوچا۔ لیکن ایک بات تھی، میں اس کی پرسنالٹی سے متاثر ہو گئی تھی۔ اماں اسی حال احوال پوچھتی رہی اور وہ جواب دیتا رہا، لیکن اچانک مجھے لگا جیسے اس شخص کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ جب کمرے سے نکلے تو میری اماں بھی اس لڑکے کے گن گا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کاش یاسر کی جگہ وہی لڑکا ہوتا۔ میں نے حیرانی سے ماں کو دیکھا اور کہا، چند منٹوں میں ہی آپ اس کی فین ہو گئی ہیں؟ تو کہنے لگی، کسی کے اچھا لگنے کے لیے تو لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ مجھے وہ بالکل اپنا سا لگا، جیسے سالوں سے جانتی ہوں۔ میری ماں ایسی ہی محبت کرنے والی عورت تھی، جس سے ملتی اپنے بچوں کی طرح پیار کرنے لگتی تھی۔ میرے بھائیوں کے دوست تک میری ماں نے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز رکھا ہوا تھا۔ ان کی خوشی غم میں میرے بھائیوں کے ساتھ ساتھ جاتی، سب میری ماں کو اماں جی ہی کہتے، یہاں تک کہ محلے کے بچے بھی اماں ہی کہتے تھے۔ میں نے بھی محبت اپنی ماں سے سیکھی تھی، بے لوث اور بغیر لالچ کے محبت۔ ہم سب کو رشتہ بہت پسند آیا اور اب اگلے ہفتے منگنی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے، لیکن پھر وہ ہوا جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ منگنی والے دن ان لوگوں نے میرا رشتہ مانگ لیا کہ یاسر ماموں علی کے لیے، جو مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ ابا نے اور بھائیوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، علیزہ کی عمر کم ہے اور علی کی عمر زیادہ ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے بلکہ اینا کا رشتہ توڑنے کی بات کر دی۔ اماں بہت پریشان تھی، سارے رشتہ دار باہر جمع تھے، کیا سوچتے کیا بات ہوئی جو منگنی کے دن ہی ان لوگوں نے منگنی توڑ دی۔ ابا بھی پریشان تھے، لیکن بڑے بھائی نے کہا کہ عمر زیادہ ہونے کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ رشتے سے انکار کیا جائے، آپ ہاں کر دیں، لڑکا پڑھا لکھا ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے۔ اس وقت ہی میرے بھائی کو کال آ گئی اور عین منگنی کے وقت میرے بڑے بھائی نے اینا اور میرے حق مہر میں 50 لاکھ اور گھر کو نام لکھوانے کی شرط بھی رکھ دی۔ انہوں نے کہا، دنیا میں بہت فراڈ ہو رہے ہیں، لوگ ہوتے کچھ ہیں اور کہتے کچھ ہیں، مجھے اپنی بہنوں کی سیکورٹی چاہیے تاکہ مستقبل میں کچھ ایسا ہو تو یہ تم لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھیں۔ ان لوگوں نے کہا وہ شرطوں پر کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے اور چلے گئے۔ تب ان کے جانے کے بعد بھائی نے بتایا کہ علی کی پہلے شادی ہوئی تھی، ایک بچی بھی ہے، بیوی کو یاسر کی ماں اور بہن نے بسنے نہیں دیا اور اسی لیے اس نے طلاق لے لی۔ ہم سب نے شکر کیا کہ وقت پر پتہ چل گیا، لیکن ہم میں سے کوئی تھا جسے ان سب باتوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ اس سارے واقعے کے بعد جب بھی میری بہن کا کسی نوجوان اور خوبصورت لڑکے کا رشتہ آتا تو وہ تصویر دیکھ کر فوراً منع کر دیتی، چاہے لڑکا کتنا ہی پڑھا لکھا امیر کیوں نہ ہوتا۔ ایک روز جب ایک بوڑھے شخص کا رشتہ آیا تو وہ جھٹ سے مان گئی۔ میں نے کہا، تم خود سے بڑے شخص سے شادی کیوں کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی، پہلے تم لوگوں نے اپنی مرضی کی، اب میں اپنی مرضی کروں گی۔ میں اس کی بات سمجھ نہ سکی۔ اس نے سارے گھر والوں کی نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ ابا نے بھائیوں سے کہا تھا کہ وہ جب تک زندہ ہیں ان کی بیٹیوں کو صرف وہی کچھ کہہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ اینا ضد کے سامنے ابا بھی خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے میری شادی بھی کہیں نہیں ہو رہی تھی۔ ابا کو لگتا تھا کہ اگر اس کی شادی ہو گئی تو لوگ کہیں گے بڑی گھر بیٹھی ہے، چھوٹی کی شادی کر دی۔ وہ مجھ سے چھوٹی تھی، میرے لیے بھی انہوں نے ایک رشتہ دیکھ رکھا تھا، لیکن ان لوگوں نے 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھی تھی، اسی لیے اینا کی شادی طے کر دی گئی اور کچھ ہی دن میں نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت بھی مجھے لگا واقعی اس لڑکے کی عمر بہت زیادہ ہے، حالانکہ اس نے تھوڑی دیر کو ہی منہ سے رومال ہٹایا تھا، بعد میں ماسک لگائے رکھا۔ کچھ مہمان کہتے رہے کہ دولہا کو زیادہ ہی کرونا سے ڈر لگتا ہے۔ اینا مطمئن تھی، وہ بہت خوش تھی، ابا اماں بھی خوش تھے کہ فرض ادا ہو گیا۔ کچھ دن بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں رہنے آئی تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کا شوہر تو یاسر ہی تھا۔ مجھے اسی وقت لگا میرا شک ٹھیک تھا، اس نے اس دن وہ حلیہ بنا رکھا تھا، اسی لیے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ ابا اور بھائی اینا اور یاسر سے پوچھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے۔ اینا نے کہا، آپ لوگوں نے مجھے یاسر سے دور کر دیا،
مجھے پانے کے لیے اس نے یہ سب کیا۔ ابا نے اینا کو تھپڑ مارا۔ اس نے اپنے ہی رشتوں سے دھوکہ کیا۔ جن لوگوں کو ابا نے ہنسنے قابل نہیں سمجھا تھا، اس نے ان کے ساتھ مل کر ہمیں دھوکہ دیا۔ ابا نے اسے گھر سے نکل جانے کا کہا۔ اماں یہ جھگڑا دیکھ کر اتنی پریشان تھی، اینا کی حرکت نے انہیں بیمار کر دیا۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ اگر میرا رشتہ یاسر کے ماموں سے نہ کیا تو وہ لوگ اینا کو چھوڑ دیں گے۔ ابا نے کہا کل کے چھوڑتے آج چھوڑ دیں، لیکن میں شادی شدہ شخص سے اپنی بچی کی شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ لیکن جب ڈاکٹر نے کہا کہ اماں جو ہر پریشانی سے دور رکھیں، ان کا دل کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، اور یاسر نے بھی ابا سے کہا کہ میرے ماموں کی شادی ضرور ہوئی تھی، لیکن وہ عورت خود ہی علی کو چھوڑ کر گئی تھی۔ اب تو طلاق ہو گئی ہے، بچے بھی اس کے پاس ہے، تو آپ لوگ ہماری بات مان لینا، نہیں تو آپ بھی کی بیٹی جو ہے گھر بیٹھی رہے گی اور دوسری بیٹی بھی آ جائے گی۔ تب ابا مجبور ہو کر میرا نکاح علی سے کر دیا۔ میں نے علی سے بات تک نہیں کی تھی، نہ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم ایک چھت تلے اجنبیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ اینا پریشان رہتی تھی لیکن مجھے کچھ نہیں بتاتی تھی۔ مجھے بھی اس سے نفرت تھی۔ اس نے ہم سے سب کچھ چھپا کر اچھا نہیں کیا تھا۔ اس دن علی بہت غصے میں گھر آئے تھے، یاسر سے لڑنے لگے۔ یاسر نے کسی ماڈل لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ علی بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اینا مر گئی تھی، جو یہ چلن دکھایا تم نے، تو اینا سے محبت تھی نا تمہیں، تو اب وہ لڑکی ہی ملی تھی تمہیں، ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ اگر یہی کرنا تھا تو اینا سے شادی کیوں کی تھی؟ علی مطالبہ کر رہے تھے کہ یاسر اسے طلاق دے دے۔ یاسر نے صاف جواب دے دیا کہ اگر میرا گھر پہ رہنا برداشت نہیں تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ علی نے پوچھا اینا کا بھی کچھ سوچا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ لیکن یاسر، وہ تو یاسر ہی نہیں رہا تھا۔ وہ کمرے میں گیا اور کچھ کپڑے بیگ میں رکھے اور گھر چھوڑ کے جانے لگا۔ اس کی ماں، اماں، بہن علی کے پاؤں پڑ گئی کہ یاسر کو روک لو۔ علی نے کہا جاتا ہے تو جانے دو، اس نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس نے اس ماڈلنگ کرنے والی سے رشتہ جوڑ کر خود ہی ہم سے رشتہ توڑا ہے۔ اپنی محبت کرنے والی بیوی سے بھی دھوکہ کیا، جو اس کی خاطر اپنوں سے بھی لڑی تھی۔ اینا کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں اس کے کمرے میں اس کے ساتھ رہنے لگی، لیکن وہ مجھ سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ یاسر کو گئے 6 ماہ ہو گئے تھے، کسی کو نہیں پتا تھا کہاں ہے۔ اس کی اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ علی بھی سمجھاتا تھا کہ جب یاسر نے نہیں سوچا تمہارا تو تم کیوں دل سے لگائے بیٹھی ہو؟ لیکن ماں تھی نا، ماں کے دل تو ایسے ہی ہوتے ہیں، جب تک بچے گھر نہ آ جائیں آنکھیں دہلیز پر رہتی ہیں۔ اس دن کچھ گھر کا سامان لینا تھا جب میں اور میری نند کی چھوٹی رفت ساتھ بازار گئے۔ جیسے ہم اسٹور سے باہر نکلے، یاسر کسی لڑکی کے ساتھ سامنے ایک دکان پر نظر آیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا لیکن رفت کی نظر نہیں پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے رفت کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے بیٹے سے کہا تم دونوں رکشے پر گھر چلو، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ میں نے رکشہ روکا، خود یاسر کا پیچھا کیا۔ شام کو واپس آئی تو اپنے کمرے میں آئی۔ میں نے اینا کو بتایا کہ یاسر یہی ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے۔ وہ لڑکی ایک ماڈل ہے اور بے حد خوبصورت لڑکی ہے، لیکن اینا سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ لیکن وجہ صرف وہ پیسہ تھا جس پہ یاسر عیش کر رہا تھا۔ اینا نے کہا میں نے اسے کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلا۔ کاش میں ابا اماں سے دھوکہ نہ کرتی، مجھے اسی دھوکے کی سزا ملی ہے۔ میری وجہ سے تم بھی یہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو، لیکن وقت گزر جائے تو پچھتانے کا کیا فائدہ۔ اس دن موسم شدید خراب تھا، تیز آندھی اور بارش ہو رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ ہی ایسے موسم سے ڈر لگتا تھا۔ اینا کھڑکی کھولے گلی میں جھانک رہی تھی جب ایمبولینس گلی کے نکڑ پر رکی۔ اینا نے بے اختیار مجھے آواز دی اور کہا علیزہ، پتہ نہیں کون ہے بیچارہ، ادھر آؤ دیکھو۔ ایمبولینس آئی گلی میں، اسی وقت کسی نے ہمارے گھر کا دروازہ بری طرح سے پیٹ ڈالا۔ رفت کے بیٹے نے دروازہ کھولا اور بری خبر یہ منحوس گھڑی ہمارے گھر ہی آئی تھی۔ یاسر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ وہیں دم توڑ گیا تھا۔ اسے گھر لا رہے تھے، ساتھ وہی لڑکی بھی تھی جو بری طرح بلک رہی تھی۔ اینا پر تو سکتہ طاری تھا۔ اس بات کو بھی 4 ماہ گزر گئے، لیکن لگتا تھا یہ قیامت ہمارے گھر پر ابھی ابھی ٹوٹی ہے۔ یاسر کی ماں نے خود کو کمرے تک محدود رکھا ہوا تھا اور ہر وقت روتی رہتی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ ٹھیک سے کھانا کھاتی۔ علی کا بھی یہی حال تھا، انہیں شاید پچھتاوا جینے نہیں دے رہا تھا، اور رفت کو علی پہ بھی غصہ تھا، اس سے بات نہیں کرتے تھے۔ یاسر کی دوسری بیوی اس دن سے یہی تھی، میں اسے کھانا دے آتی تھی، کبھی کھا لیتی اور کبھی ایسے ہی رکھا رہتا۔ سب کی نفرت کا نشانہ بھی وہی تھی۔ اس کی ساس کہتی تھی یہ ڈائن میرے بیٹے کو کھا گئی۔ علی کہتا فنکار ہمارے رشتہ دار ہو گئے، اس گھر سے برکت ہی اٹھ گئی۔ مجھے اینا کا دکھ بہت تھا،
لیکن اس سے بہت ہمدردی تھی. کہتی اس کا نقصان کسی کو نظر نہیں آتا. کوئی اس کا بھی سوچو، اس نے بھی تو اپنا سب کچھ کھو دیا. رفعت کہتی مجھے اس سے نفرت ہے. اسے کک کا دھکے مار کر نکال دیتی میں. اور اماں، لیکن ہمیں اس بچے کی فکر تھی جو یاسر کا تھا. وہ لڑکی ماں بننے والی تھی. رفعت اسے نہ چاہتے ہوئے بھی چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے گئی تھی. ڈاکٹر نے بتایا بچی ہے. رفعت نے گھر آتے ہی سنانا شروع کر دی کہ منوس ماری کے ہاں بچی ہی ہونی تھی. وہ سارا دن کام کرتی لیکن اسے کھانا پکانے اور کچن میں آنے کی اجازت نہیں تھی. اس کے برتن بھی الگ تھے. رفعت نے مجھے اور اینا کو صاف منع کر دیا کہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا. اسے کام کرنے دو، صرف کھانا خود پکایا کرو. اس دن اس نے سب کے کپڑے دھوئے، چھت پر پھیلائے. واپسی پر پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے گر گئی. اینا اب زیادہ میکے میں رہتی تھی. اس کا دکھ اماں ابا کی کمر توڑ گیا تھا. اماں مسلسل بیمار رہتی تھی. اس دن بھی وہ اماں کے گھر گئی تھی. میں اپنے کمرے میں تھی. میری ساس سامنے بیٹھی تھی، چارپائی پر سبزی بنا رہی تھی. وہ لڑکی درد سے چیختی رہی لیکن رفعت نے دھیان نہیں دیا. میں کمرے سے باہر آئی تو رفعت سے کہا اسے ہاسپٹل لے چلیں، لیکن اس نے کمرے میں بھیج دیا. پہلے اس کی درد سے چیخنے کی آوازیں آتی رہیں، پھر آوازیں آنا بند ہو گئیں. شاید وہ مر گئی تھی یا بے ہوش ہو گئی تھی. اسی وقت علی گھر میں داخل ہوا. سب دیکھا تو اسی وقت رکشہ بلوا اس لڑکی کو ہاسپٹل لے گئے. شام کو پتہ چلا اس نے مردہ بچی کو جنم دیا. گرنے کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچا تھا. اس لڑکی نے سب سے بول چال بند کر رکھی تھی. پھر ایک دن اچانک ایک گاڑی آئی اور وہ آخری بار ہمارے کمرے میں آئی. اس نے کہا تم لوگوں کو یاسر سے محبت ہی نہیں تھی. اگر ہوتی تو مجھے عزیز رکھتے، میرے ساتھ یہ سب نہ کرتے. میں تو اسی کے نام پر ساری زندگی اپنی بچی کے سہارے گزار دیتی، لیکن تم لوگوں نے میرا آخری سہارا بھی مجھ سے چھین لیا. اس نے یہ گھر چھوڑ دیا. ویسے بھی یاسر کے بعد وہ صرف بچی ہی کی وجہ سے یہاں پر رکی تھی. بچی بھی زندہ نہیں رہی. اس کے جانے کے بعد رفعت نے اینا سے معافی مانگی. میرے اماں ابا کو راضی کیا اور بہت مشکل سے اینا کو یاسر کے چھوٹے بھائی سے شادی کے لیے منایا. وہ مان نہیں رہی تھی لیکن اماں نے اپنی قسم دے دی. اینا نے خود کو مجھ سے دور کر لیا تھا. اسے لگتا تھا یہ سب میں نے کروایا ہے. وہ اپنا کام کرتی، اپنا اور اپنے شوہر کا، اور کمرے میں گھس جاتی. باقی سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی. وہ لوگ کھانا بھی اپنے کمرے میں کھاتے. اکثر وہ لوگ سیر پر نکل جاتے. میں اور رفعت منہ دیکھتے رہ جاتے. علی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، صرف اپنی ضرورت کے وقت اسے میری یاد آتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس شادی کا مقصد کیا تھا. انہی دنوں میں امید سے تھی. مجھے آرام کی ضرورت تھی لیکن رفعت کہتی تھی کام زیادہ کرنے سے بچے صحت مند ہوتے ہیں. جو عورتیں بستر پر پڑی رہتی ہیں ان کے بچے مریل ہوتے ہیں. سارا دن کام کرتی رہتی. اگر کسی سے گلہ کرتی تو یہی سننے کو ملتا تم بڑی بہو ہو، سب تمہیں ہی دیکھنا ہے. اینا کا شوہر اس کا بڑا خیال رکھتا تھا. اس کے کھانے پینے پہ اسے باہر بھی لے جاتا، کبھی اسے شاپنگ پہ لے جاتا، کبھی اس کے لیے گجرے لاتا. میں سب دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی ایسا کیا ہے اینا میں جو اس کا شوہر دیوانہ ہوا ہے اس کا. اور علی میری طرف دیکھتا بھی نہیں. اگر میں گلہ کرتی تو کہتا میچورٹی نہیں ہے تمہاری سوچ میں، منفی سوچیں ہیں تمہارے ذہن میں، تمہیں بس پر سوچنا چاہیے. ان کی عمر ہے ان چونچلوں کی، میری عمر نہیں رہی. لیکن میں کیسے کہتی مجھے اس شخص کے ساتھ اس کے وقت کی ضرورت ہے. اس دن میں نے سارا کام ختم کیا. مجھے اپنی کمر میں درد محسوس ہو رہا تھا. میں کمرے میں آ گئی تو اسی وقت رفعت کمرے میں آئی اور کہا کہ اس کے مہمان آئے ہیں، کچھ اچھا سا بنا لو. میں نے کہا آج اینا سے کہہ لیں میری طبیعت ٹھیک نہیں. انہوں نے اسی وقت علی کو کال کیا اور علی نے مجھے فون کیا اور کہا اپنا دماغ ٹھکانے پر لے آؤ، نہیں تو مجھے ٹھکانے پر لگانا آتا ہے. دوبارہ شکایت ہوئی تو مجھے اس گھر میں نظر نہیں آنا. میں رونے لگی تھی. سارا دن کام کرنے اور خدمت کے بعد بھی مجھے شاباش نہیں ملی اور جس کی وجہ سے سب ہوا تھا وہ اب بھی مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھی. شدید ٹینشن کی وجہ سے بی پی اس قدر ہائی تھا میں واش روم میں گر گئی. مجھے جب ہوش آیا تو ہاسپٹل میں تھی اور میرے ماتھے پر پٹی تھی. نرس نے بتایا کہ آپ کا مسکیریج ہو گیا ہے. میرے آنسو نہیں رک رہے تھے. سوچا تھا شاید بچے کے بعد علی کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ امید بھی نہیں رہی تھی. میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی سب بھگت رہی تھی. مجھے گھر کھانے کو دوڑتا تھا. اینا کھانا دے جاتی، باقی کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی وہ ایسی کیوں تھی. اماں ابا کو پتہ چلا، وہ بھی آئے پوچھنے کے لیے. میں انہیں اینا کی ساری حرکتیں بتائیں کہ کیسے وہ مجھے ذلیل کرتی ہے. بہن ہونے کا کوئی فرض نہیں نبھایا. ابا نے اسے بہت سمجھایا، علیزہ کی زندگی تمہاری وجہ سے خراب ہوئی ہے، اس نے ہمیشہ تمہاری خاطر قربانی دی اور تم کیا کر رہی ہو. رفعت کے بیٹے کی جاب ہو گئی تھی
اور وہ اب اپنے بیٹے کی شادی کر رہی تھی۔ ان لوگوں نے الگ گھر لے لیا تھا، شادی کی تاریخ بھی رکھ دی تھی۔ اینا کچھ دن پہلے ہی چلی گئی تھی۔ اس کے شوہر نے ہی اسے ساری کی ساری شاپنگ کروائی تھی اور مجھے علی نے نہ جانے دیا اور نہ میری شاپنگ ہوئی تھی۔ ابھی میں نے علی سے کہہ دیا کہ مجھے رفت کے گھر جانا ہے۔ وہ ہتھے سے اکھڑ گیا، کہنے لگا تمہاری بہن بھی چلی گئی، تم بھی نکل جاؤ، ہم گھر والوں کو لنگر خانے چھوڑاؤ۔ شرم کرو، گھر کی فکر کرو، اسے کون دیکھے گا؟ میری بھانجی ہے، مجھے ان کے بچوں کی بھی فکر ہے اور میں ہی سب دیکھوں گا۔ تم لوگوں کو چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مہندی والے دن علی مجھے چھوڑ گیا، خود بارات پر آنے کا کہا۔ رفت کے گلے شکوے ختم نہیں ہو رہے تھے اور ناراض کہ میں لوگوں کی طرح شرکت کرنے آئی ہوں۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں کیسے اس جہنم میں جی رہی تھی؟ سب کو میں ہی قصوروار لگ رہی تھی۔ شادی پہ بھی علی کا رویہ سب کے ساتھ عجیب رہا۔ علی بھی ایک طرف ہو کے بیٹھا رہا اور نقص نکالتا رہا۔ رفت اب اکثر مجھے فون کرتی اور کہتی جو بہو ڈھونڈ کے لائی یہ مجھے سزا ملی ہے۔ اس کی بہو جو بہت ہی چالاک لڑکی تھی، کھاتے پیتے گھر سے تھی، نخرے ہی کم نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی وہ اپنے آگے، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، کام والی رکھ دی تھی۔ کہا تھا کھانا خود بنانا، لیکن رفت نے بتایا کہ اسے کھانا بنانا ہی نہیں آتا تھا۔ روز کوئی فساد کرتی، رفت سے بدتمیزی کرتی۔ پھر ایک دن پتا چلا کہ اس نے کہا کہ وہ اس گھر میں نہیں رہے گی، اسے الگ گھر چاہیے۔ رفت کو لگتا تھا اسے بد دعائیں لگ گئی ہیں، یاسر کی دوسری بیوی اور میری، لیکن میں سوچتی ہوں مجھے کس کی بد دعائیں لگی ہیں؟ علی اس دن گھر آیا تو پریشان تھا، اپنی آپا سے کہہ رہا تھا تمہارا بیٹا کاروبار میں اپنا حصہ مانگ رہا ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اینا اور اس کا شوہر وہاں آ گئے اور یہی بات کی۔ علی کی بہن نے کہا بھانجا ہے، جو بنتا ہے دے دیں۔ علی نے حیرانی سے بہن کو دیکھا، وہ شاید سوچ رہا تھا بہن منع کرے گی اسے، لیکن یہاں معاملہ ہی الٹ تھا۔ علی نے اس بات کو دل پر لے لیا، محنت اس کی تھی لیکن اب اس کا بھانجا حصے دار بن گیا تھا۔ دوسرے دن مستری آ گئے اور گھر میں دیوار کروا دی۔ علی کمرے سے نہیں نکلا۔ اس کی بہن سارا دن کبھی ادھر اور کبھی ادھر، پتہ نہیں اس کو کس کس بات کی خوشی تھی۔ گھر ٹوٹ گیا تھا، علی کا بھروسہ بھی۔ اس نے بہن اور اس کے بچوں کے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا، لیکن یہ صلہ ملا تھا۔ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ دوسروں کے ساتھ برا کر کے اپنے لیے اچھے کی امید بیکار ہے۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور نیند میری آنکھوں سے دور تھی۔ اب یہی ہوتا، رات آنکھوں میں کٹ جاتی۔ میں اب نیند کی گولیاں لینے لگی تھی، جس وجہ سے دن میں بھی میری حالت بری رہتی۔ میں دن میں دن کمزور ہو رہی تھی۔ علی کا رویہ اب کچھ بہتر تھا، روک ٹوک نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہ تو پہلے بھی مجھے کسی گنتی میں نہیں سمجھتا تھا۔ اب بھی کم ہی بات کرتا تھا، لیکن پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس دن علی کا دوست اور اس کی بیوی ملنے آئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ علی کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ میں خاموش رہی تو کہنے لگی علی کو اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت تھی۔ خاندان میں چاند سورج کی جوڑی کہتے تھے انہیں، دونوں میں بہت پیار تھا۔ علی اور وہ لڑکی یونیورسٹی میں ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ وہ بہت خوبصورت اور اونچے گھرانے کی تھی۔ علی نے جب اسے پرپوز کیا، اس نے کہا میرے والدین سے بات کرو، اگر مان گئے تو مجھے اعتراض نہیں۔ علی کی بہن راضی نہیں تھی، لیکن علی نے انہیں منا لیا۔ اس لڑکی کے والدین نے علی کو پسند کر لیا اور علی کی شادی ہو گئی۔ علی بہت خوش تھا، اس کی دلی مراد پوری ہو چکی تھی۔ جسے چاہا تھا اسے پا لیا تھا، اس کے خواب پورے ہو گئے تھے۔ علی اور اس کی بیگم کی دعوتیں کی جا رہی تھیں سارے خاندان میں، کبھی وہ کہیں مدعو ہوتے اور کبھی کسی رشتہ دار کے ہاں۔ اس دن وہ ہمارے گھر کھانے پر آئے تھے۔ علی کی بیوی نے علی سے جلدی جلدی کی رٹ لگا رکھی تھی۔ میں نے کہا اتنی جلدی کیا ہے، آج رات ہماری طرف رک جاؤ۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ہمارا ایک اور دوست آ گیا، وہ بھی یونیورسٹی میں ان کا کلاس فیلو تھا، لیکن شاید علی کو یہ بات پتہ نہیں تھی، یا شاید علی کی بیوی نے بتایا نہیں تھا اسے۔ اس لڑکے زاہد کی اچھی دوستی تھی علی کی بیوی سے۔ ہمیں اس دن پتہ چلا علی کی بیوی اس سے مل کر بہت خوش تھی، اور اس سے باتوں میں اسے اتنی مگن ہو گئی کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ کچھ دیر پہلے وہ خود ہی جلدی جانے کے لیے رٹ لگا رہی تھی۔ میں نے اصرار کیا اور علی رکنے پر آمادہ ہو گیا، اور آج ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہم اس دن رکنے کا نہ کہتے۔ علی کمرے میں آ گیا اور سو گیا، لیکن اس کی بیوی اور زاہد دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ہمیں نہیں پتا تھا یہ باتیں کتنی بڑی تباہی لے آئیں گی۔ زاہد اب کسی نہ کسی بہانے علی کے گھر ہوتا۔ علی کی بیوی نئے نئے کھانے بناتی، اسے کھلاتی۔ زاہد کھانے کا شوقین تھا اور بہت ہی خوش مزاج قسم کا انسان تھا، جبکہ علی ایک خاموش طبع شخص تھا۔ پھر یہ ہونے لگا کہ علی کی بیوی تیار ہوتی اور علی کے سامنے زاہد سے تعریفیں سمیٹتی۔ علی کو بتائے بغیر زاہد کے ساتھ سیر کرنے چلی جاتی اور کبھی باہر کھانے پر۔
جب علی نے روک ٹوک کی تو اسے علی کی ایک محدود سوچ کا مالک لگا، جسے زاہد کی چارمنگ پرسنالٹی سے حسد ہے۔ اس دن علی اسلام آباد گیا ہوا تھا اور 2 دن بعد واپسی تھی۔ علی کی بیوی کی کال آئی زاہد کے نمبر پر کہ اسے اکیلے گھر میں ڈر لگ رہا ہے۔ علی کی بہن اور اس کے بچے کسی فوتگی پر گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب واپسی ہو، موسم بھی خراب ہے۔ زاہد علی کے ہاں چلا گیا۔ بارش بہت تیز تھی، زاہد بری طرح بھیگ چکا تھا۔ جب وہاں پہنچا، علی کی بیوی نے اسے علی کے کپڑے دے دیے کہ چینج کر لے۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب علی آ گیا۔ اس کی فلائٹ کینسل ہو گئی تھی۔ علی زاہد سے جھگڑنے لگا کہ ہماری غیر موجودگی میں تم یہاں کیوں ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا اور بات بڑھ گئی۔ بات سارے خاندان میں پھیل گئی کہ علی کی بیوی زاہد سے چھپ چھپ کر ملتی ہے۔ میاں بیوی میں اب اکثر جھگڑے ہونے لگے تھے۔ پھر علی کی بہن نے علی سے کہا کہ یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، جبکہ تم سب کچھ خود دیکھ چکے ہو۔ انہی دنوں مجھے پتا چلا کہ میں پھر سے ماں بننے والی ہوں۔ میں بے حد خوش تھی۔ علی کو بتایا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں حیران تھی کہ اسے خوشی نہیں ہوئی۔ علی کی بہن جو پہلے سے کچھ بہتر تھی، روک ٹوک نہیں کرتی تھی، اس کا رویہ بھی پھر سے بدل گیا۔ اب پھر سے مجھے ٹکنے نہ دیتی۔ جیسے ہی میں کام ختم کر کے بیٹھتی، پھر سے کوئی کام اسے یاد آ جاتا۔ سارا دن مجھے کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتی، جبکہ ڈاکٹر نے مجھے ریسٹ کرنے کا کہا تھا۔ میں چھت پر لیٹی تھی جب اینا آ گئی اور کہنے لگی، اگر اپنی اور بچے کی زندگی چاہتی ہو تو اماں کی طرف چلی جاؤ، علی کی بہن تمہارا شوہر بچہ نہیں بچنے دے گی۔ میں بہت حیران تھی اور رو رو کر میری آنکھیں سوج چکی تھی۔ اگلے دن ناشتہ بنایا، برتن دھوئے، سارے گھر کی جھاڑ پونچھ کی۔ ابھی لیٹی ہی تھی کہ علی کی بہن نے کہا کپڑے دھو لو۔ میں نے کہا شام میں مشین لگا لوں گی۔ کہنے لگی ابھی دھو لو، شام کو کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ میں کپڑے دھو رہی تھی اور وہ سارے پردے، بیڈ شیٹ اور کچھ دھلے کپڑے بھی یہ کہہ کر دھونے کے کہنے لگی کہ تم نے جان چھڑائی، اچھے سے دھو، نہیں دوبارہ دھلواؤں گی۔ اس دن چھت پر اتنے چکر لگے، مجھے چکر آ رہے تھے، میری ٹانگیں جواب دے رہی تھی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ساری رات آسمان کو تکتے گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اماں سے کہا کہ مجھے لے جائیں۔ اگلے دن اماں مجھے لینے آ گئیں اور میں علی کو بتائے بغیر ہی میں کے آ گئی۔ علی نے بہت سنائی مجھے اور کہا جیسے گئی ہو ویسے ہی واپس آ جاؤ۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس رات میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں پچھلے 6 ماہ سے اماں کے گھر تھی۔ اس دوران میں جنید نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی، اماں پاس بیٹھی تھی۔ میں نے ہوش میں آتے ہی اپنے بچے کا پوچھا۔ اماں نے کہا اسے تو انہوں نے بھی ابھی نہیں دیکھا، تمہاری فکر میں اسے بھول گئی۔ میں تمہاری حالت بہت خراب تھی اور ڈاکٹر پر امید نہیں تھے کہ وہ بچے کو بچا لیں گے، لیکن شکر ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ میں نے شکر کیا کہ میری گود ہری ہو گئی۔ مجھے گھر لے کر آئے تھے۔ بچہ ہاسپٹل میں ہی تھا جب علی کی بہن مجھے ملنے آئی۔ اس نے کہا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ علی کی پہلی بیوی کو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ علی کے بچے اب نارمل ہوں گے، اسی لیے وہ اسے چھوڑ گئی تھی، اور میں اسی لیے چاہتی تھی کہ تم ماں نہ بنو تاکہ علی کی زندگی کا یہ راز کھل نہ جائے۔ اسی وقت اسپتال سے فون آیا، میرا بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر نا امید تھے۔ آج 2 سال گزر گئے، علی اور میں ساتھ ہیں لیکن ساتھ رہتے نہیں ہیں۔ عجیب زندگی ہے میری۔ لیکن اینا نے تو جڑواں بچوں کو جنم دیا ہے۔ ایک اس نے مجھے گود میں دیا اور دے کر کہا اس کی ماں تم ہو، یہ ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ وہ شاید اپنی وجہ سے میری زندگی کے اس نقصان کا مداوع کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اور علی نے اس بچے کو کل کائنات سمجھا، لیکن میں آج بھی ادھوری ہوں۔ میں آج سوچتی ہوں، مجھے تو لگتا ہے مجھے کسی کی بد دعا لگ گئی ہے۔